اگر کوئی مال غنیمت میں سے کوئی سامان بغیر بتائے لے لے تو پھر اس کے اندر کیا حکم ہے، اس کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا، اس کو بھی بیان فرما دیا۔ چنانچہ فرمایا وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حالانکہ جو شخص خیانت کرے گا وہ شخص اپنی خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن حاضر کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص مال غنیمت میں سے کوئی حصہ بھی لے لے، خیانت کر لے، تو کل قیامت کے دن وہ ایک اونٹ کی شکل میں اس کی گردن پر لاد دیا جائے گا۔ اب چلنا کتنا دشوار ہوگا، ایک تو پلسرات کا راستہ اتنا باریک، تلوار سے زیادہ باریک ہے اور دھار سے زیادہ تیز ہے، لیکن اس کے اوپر اونٹ گردن پر لدا ہو اگر آپ کو، تو میرے خیال سے ایک قدم بھی انسان نہیں چل پائے گا۔ جب بکری لاد دیں، اونٹ چھوڑ دیجیے، اونٹ تو بہت بھاری ہوتا ہے، گھوڑا ہے نا، گھوڑے سے بھاری اونٹ ہوتا ہے۔ اہل عرب اسے یہ ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے، ریگستان کا جہاز ریت کے اوپر یوں بھاگتا ہے جیسے گاڑی موٹر سائیکل بھاگتی، اس سے تیز بھاگتا ہے۔ یہ ریگستان کا جہاز بہت بھاری ہوا کرتا ہے، یہ اونٹ کی شکل میں وہ اس کے گردن کے اوپر لاد دیا جائے گا، چلنا پھرنا دشوار ہو جائے گا۔ چنانچہ کسی جنگ کے موقع پر ایسے ہی ہوا کہ اون تھا مال غنیمت کے اندر، تو کسی صحابی نے وہ اون لے لیا، اون ہی تو ہے، تھوڑا سا اون ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں بعد میں بتا دوں گا۔ انہوں نے یہ سوچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں بتا دوں گا، تھوڑی سی تو چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہدیہ دینے پر سخاوت کرنے پر آتے تھے تو بہت زیادہ جو ہے سخاوت کیا کرتے تھے، کئی بکریاں دے دیا۔ تو انہوں نے سوچا کہ اون کیا چیز ہے، تھوڑا سا تو اون ہے، پھر اللہ کے نبی کو بتا دیں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا اور لے لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال غنیمت تھا اسے صحابہ میں تقسیم فرما دیا۔ جب تقسیم ہو گیا پھر اس کے بعد وہ آئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اون میں نے لے لیا تھا۔ میں نے کہا آپ کو بتا دوں، اسے رکھ لیں، آپ اسے رکھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آپ نے لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ کل قیامت کے دن تو اس کا جواب دے گا اور اس کو لے کر کے حاضر ہوگا اپنی گردن کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سخت جملہ ارشاد فرمایا۔ اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ اگر میری ذات کا معاملہ ہوتا، میرا ذاتی کوئی سامان ہوتا، میری بکری ہے، میرا سامان ہے، اگر تم لیتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس طرح نکیر نہیں فرمائے۔ لیکن مال غنیمت پر مسلمانوں کا حق، وہ کسی ایک شخص کی جاگیر نہیں ہے، کسی ایک شخص کی ملکیت نہیں ہے، اس پر سارے مسلمانوں کا حق ہے۔ اب اگر کسی ایک شخص نے وہ سامان لے لیا تو گویا کہ اس نے سارے مسلمانوں کے مال کے ساتھ خیانت کا معاملہ کیا۔ آج مال غنیمت تو موجود نہیں ہے، مال غنیمت وہ ہوتا ہے جو جنگ جیتنے کے بعد دشمن کا جو چھوٹا ہوا مال سمیٹا جاتا ہے اسے بولا جاتا ہے مال غنیمت۔ تو چونکہ آج کے دور میں یہ شکل تو ہے نہیں، تو علماء نے اس کی شکلیں بیان فرمائی ہیں کہ آج اس کی شکلیں جو ہیں وہ اوقاف کی شکل کے اندر ہیں۔ آج اس کی شکلیں جو ہیں وہ ایسی چیز کے اندر ہیں کہ جو مسلمانوں کی مشترکہ ملکیت ہے، جیسے ٹرسٹ وغیرہ، ٹرسٹ ہے یا اس کے اندر اوقاف ہے کہ کسی نے کوئی سامان وقف کیا ہے، وہ سارے مسلمانوں کے لیے وقف کیا ہے، پھر اس کے اندر کوئی کیا کر رہا، خیانت کر رہا ہے، تو پھر وہ اسی زمرے میں آئے گا اور اسی وعید کا مستحق ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اون لینے سے انکار کر دیا اور کہا کل قیامت کے دن تو اسے لے کر حاضر ہوگا۔ اس لیے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے، بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے۔ جو لوگ وقف کی پراپرٹی کے مالک ہوتے ہیں یا ذمہ دار ہوتے ہیں یا متولی ہوتے ہیں، ذرا سی اگر خیانت ہوگی اللہ رب العزت کے ہاں حساب دینا ہوگا۔
اس لیے معاملات کو صاف رکھیں اور بغیر مسلمانوں کے مشورے کے اور ان کی اجازت کے اپنی طرف سے اس کے اندر کچھ بھی تحلیل نہ کریں، نہ کسی کو دیں اور نہ اس کے اندر کوئی تصرف کریں۔ ہاں سب کی اجازت ہے تو پھر، کیونکہ اس پر سب لوگوں کا کیا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو اس حدیث اللہ رب العزت نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ جو شخص خیانت کرتا ہے، خیانت کرے گا، وہ شخص اپنی خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن حاضر کرے گا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا عوض ملے گا اور ان پر بالکل ظلم نہ ہوگا۔ جس نے ذرے کے برابر بھی نیک عمل کیا ہوگا اللہ اسے اس عمل کو دکھلائے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، اور جس نے رائی کے دانے کے برابر گناہ کیا ہوگا تو اسے بھی دیکھ لے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اس دن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ رشوت وہاں پر نہیں چلے گی، وہاں پر گھوس نہیں چلے گی، وہاں پر سفارش کام نہیں آوے گی کہ ارے فلانے ہیں، نہیں۔ اس لیے وہ دن آنے والا ہے، اس کے لیے ہمیں یہاں تیاری کرنا ہے۔ پھر اللہ ارشاد فرماتے ہیں افمن اتبع رضوان اللہ، سو ایسا شخص جو کہ اللہ کی رضامندی کا تابع ہو، اللہ کی خوشی چاہتا ہو، اللہ کی رضا چاہتا ہو، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی غضب کا مستحق ہو اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہو اور وہ جانے کی بری جگہ ہے؟ دو الگ الگ شخص ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جو ہمیشہ اس بات کی طلب میں لگا رہتا ہے میرا رب کیسے راضی ہو جائے، میرا اللہ کیسے راضی ہو جائے، میرا اللہ کبھی مجھ سے ناراض نہ ہو، ہر وقت اس طلب میں لگا رہتا ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے اماں ہٹاؤ یار، ہر وقت تو تمہیں مولویت چڑھی رہا تھی تورے اوپر، ایسی جملے، اس طرح کے جملے لوگ کہتے ہیں، اس طرح کے جملے کہتے ہیں۔ کوئی بات سمجھاؤ تو کہتے ہیں جیسے لگ رہا ہے تم ہی صاحب مفتی بن گئے ہو یار، کیا زندگی میں کچھ انجوائمنٹ کے لیے نہیں ہے؟ اس کو فکر ہی نہیں اس بات کی کہ اللہ راضی ہوگا کہ اللہ ناراض ہوگا، کہ نبی راضی ہوں گے کہ نبی ناراض ہوں گے، ہم کو تو یہ کام کرنا ہے، بس دنیا جائے بھاڑ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا یہ شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ زمین و آسمان کا فرق ہے دونوں کے اندر۔ اور اللہ فرماتے ہیں دوسرے شخص کا حال اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ وَمَأْوَاهُ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ آج بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے بہانے کرتے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر کہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے تھے، ہمارے دوست نے پٹاخہ جلا دیا، ہمارے دوست نے پٹاخہ جلا دیا۔ کچھ لوگ عذر کرتے ہیں، ارے ہم نہیں چاہتے تھے، ہم تو نہیں چاہتے تھے، گھر والے نہیں مان رہے۔ اب یہ بتایا، میں نے سوال کیا، کل بھی جمعہ میں سوال کیا تھا کہ جو یوتھ ہیں، جتنے نوجوان ہیں، وہ بتائیں جن کی شادی نہیں ہوئی، اگر آپ کی شادی لگے اور آپ اپنے گھر میں اپنے ماں باپ سے اور ذمہ داروں سے صرف ایک بات کہہ دیں کہ بھائی اگر خلاف شریعت کوئی کام ہوگا، ایسا کام ہوگا شادی کے اندر جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والا ہوگا، تو ہم نکاح قبول نہیں کریں گے۔ مجال ہے کسی کی کہ خلاف شریعت کوئی کام ہو جائے، آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ اور الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں جن کو ابھی بھی اس بات کی فکر ہے۔ اگر آپ آئیڈیل بنیں گے، آپ ایک ایگزامپل پیش کریں گے، تو آنے والی پیڑھی اور آنے والی نسل آپ کو فالو کرے گی اور اس کا ثواب بھی آپ کے کھاتے میں رہے گا۔ جو رسوم و رواج چل رہے ہیں، اگر ان کو آپ مٹاتے ہیں تو پھر آگے آنے والوں کے لیے وہ راستہ آسان ہوگا اور اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ اور چنانچہ ایک صاحب کا فون آیا، وہ بھی نوجوان ہیں، ان کی شادی لگی ہے، اسی 29 تاریخ کو ہے، ہمیں کو نکاح پڑھانا ہے۔ تو اب گھر میں تو سب سسٹم چلتا ہی ہے، رسم و رواج، تو ان کی اماں نے پورا بیورا بنایا تھا۔ بیورا سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، بیورا کیا ہوتا ہے؟ امام جامع کون باندھے گا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور ہلدی والی رسم کون کون کرے گا، تو مہندی کون لگائے گا، یہ دنیا بھر کی جو رسم چل رہی ہے۔ تو انہوں نے وہی سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اماں کہیں وہی تو مولوی بن گئے ہو،
تمہیں تو آج مولوی گیری سوار ہو گئی. تو کہنے لگے ایسا ہے. تو انہوں نے ہم سے بات کیا, کہا کہ آپ مفتی صاحب سے تھوڑی دیر بات کر لیجیے. تو خیر انہوں نے سمجھانے کی کوشش کیا, بیچارے انہوں نے جو سمجھائے نہیں سمجھ میں آیا. تو پھر ہم سے بات کرایا, تو ہم نے سلام کلام کیا. پھر کہا, انہوں نے پوچھا کہ امام جامع جو ہے ہم باندھنا چاہ رہے ہیں بچے کو. ہم نے کہا, ہم نے سمجھایا, ہم نے کہا بھائی امام جامع باندھنا یہ بدعت ہے, اس کی شریعت کے اندر کوئی حیثیت نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا نکاح کیا, کوئی امام جامع باندھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا, کوئی امام جامع باندھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے باندھا؟ نہیں باندھا ہے. آپ کا بچہ تو صحابہ کے طریقے پر چل رہا ہے, اور وہ جونپور کے لیے ایک نئی مثال پیش کر رہا ہے. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو ایسا لاڈلا بیٹا عطا فرمایا. اتنا خوش ہوئی, کہا مفتی صاحب تو ہم نہیں باندھیں گے, نہیں باندھیں گے. الحمدللہ ایسے نوجوان ہیں, فکر ہے ان کو, فکر تو ہونی چاہیے نا. اب جیسے بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں, فکر ہی نہیں. آپ گئے بال بنوانے کے لیے, تو دیکھا کچھ لوگوں کی داڑھی جو ہے وہ ایک مشت سے کم ہو گئی. کہ بھائی خیریت تو ہے, داڑھی واڑھی کاٹ لی ہے. تو کہا وہ مفتی صاحب ہم نے نہیں کاٹا. ہم نے کہا تو لیکن وہ بال بنوانے گئے تھے نا, وہ نائی کاٹ دیا. ہم نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا, نائی کیسے کاٹ دے گا بھائی؟ اگر ایسا ہی ہے تو باہر جو آگے کا بال آپ شاہ رخ خان والا رکھتے ہیں, ذرا وہ کاٹ کے دیکھ لے تو ہم جانیں. اب اس کی کھٹیا کھڑی کر دیں گے, اور اس کے دکان میں آپ طوفان مچا دیں گے. ذرا ایک بال ٹچ کر کے دیکھ لے وہ آپ کا. ہڑیا کاٹا تو آپ نے ایک جملہ کہا, آپ نے کہا کہ چلو وہ چھوٹی ہو گئی, یہ بڑھیا لگ رہی ہے. یہی کہا ہوگا, یہ کہا ہوگا دل کے اندر, زبان سے بھی نہیں کہا ہوگا. جو آپ اس کے اوپر راضی ہیں اس لیے آپ اس کے گنہگار. تو جو کام ہمارے یہاں ہو رہا ہے اور ہم اس کے اوپر خاموش ہیں, اور باوجود قدرت کے ہم نہیں بول رہے ہیں, ہم اس میں شریک ہیں. یہ مت سوچئے کہ ارے ہمارا تو بس نہیں چل رہا ہے. یہ کہنے سے اللہ کے یہاں کام نہیں چلے گا. بہت کچھ آپ کا بس چلتا ہے, لیکن آپ کرنا نہیں چاہتے. اس لیے جب نیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ساتھ دیں گے. دیکھیے نوجوان بچہ ہے الحمدللہ, ایک دم نوجوان یوتھ, لیکن اللہ رب العزت نے اس کے دل کے اندر اپنا نور ڈالا, اپنی محبت ڈالی, اور پھر اس کے اندر فکر پیدا ہوئی. کس کو فکر ہے بھائی کہ امام جامع باندھ رہا ہے کہ نہیں باندھ رہا ہے, لیکن اس کے اندر فکر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر ہمارا نکاح ہو. اور کہا کہ مسجد کے اندر نکاح کریں گے. جبکہ وہ ایسا شخص ہے کہ وہ اپنے شادی کے اندر 1000 لوگوں کو بلا سکتا ہے. 1000 نہیں تو 500 لوگوں کو بلا سکتا ہے. اللہ نے نوازا ہے, لیکن نہیں سنت کے مطابق. کیونکہ مسجد میں جب نکاح ہوتا ہے تو بہت سی خرافات سے انسان کیا ہو جاتا ہے, آٹومیٹک بچ جاتا ہے. سنت کے طریقے پر چلنے میں کامیابی. آپ دیکھیں یہ عیسائی کرسچنس ہیں, انہوں نے اپنا ایک دستور بنا رکھا ہے, انہوں نے اپنا ایک قاعدہ بنا رکھا ہے. ان کا شہزادہ بھی ہوگا, ان کا بادشاہ بھی ہوگا, اس کا نکاح کہاں ہوگا؟ گرجا گھر کے. اور کون پڑھائے گا؟ پوپ. پوپ کو نہیں بلا سکتے وہ اپنے شادی میرج ہال کے اندر کہ مولوی صاحب کو بلایا اور وہ بیچارے بستہ لے کے کھڑے ہیں, کہا صاحب کب پڑھائیں, ارے ابھی بیٹھو دلہن تیار ہو رہی ہے. نوکر بنا کر کے رکھا ہے لوگوں نے, 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ انتظار کرواتے ہیں. یہ ان کی توہین ہے. آپ کو سبق لینا چاہیے ان کرسچن سے, یہ عیسائیوں سے سبق لینا چاہیے کہ اپنے مذہبی رہنما کا اتنا احترام کرتے ہیں. بادشاہ وقت ہے, لیکن وہ جائے گا گرجا گھر کے اندر پوپ کی دعا لینے کے لیے, پوپ اس کے پاس نہیں جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن ہم لوگوں نے خود اس کا کباڑہ کیا ہے. مسجد کے اندر ہم نے کہا نہیں, اپنی توہین سمجھتے, جبکہ سنت پر عمل کرنے میں آپ کے لیے بھی برکت ہے اور بچی کے لیے بھی برکت ہے. اور ایسی شادی کے اندر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اور جب شادی خلاف سنت ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت سے دوری کا باعث ہوتی ہے, حرام کام اس میں انجام دیے جاتے ہیں, تو پہلے ہی دن جس میں اللہ کو ناراض کیا جائے, اب اس شادی میں برکت کیسے ہوتی ہے؟ پھر 1 مہینے کے بعد مسئلہ پوچھتے ہیں کہ طلاق ہو گئی ہے مفتی صاحب, اب ذرا بتا دیں اب طریقہ کیا کریں, ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. 2 مہینے کے بعد 1 سال کے بعد اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. یا دونوں کے اندر جو ہے طلاق واقع نہیں ہوئی ہے لیکن بن نہیں رہی ہے, مزاج نہیں میل کھا رہا ہے, روزانہ لڑائی جھگڑا لگا ہوا ہے, کیونکہ پہلے ہی دن سے ہم نے سنت کا خیال نہیں رکھا. اس لیے نوجوانوں سے میں کہنا چاہتا ہوں
کہ آپ حضرات عزم کریں، آپ حضرات تہیہ کریں اور یہ نیت کریں انشاءاللہ کہ اپنا نکاح ہم سنت کے مطابق کریں۔ کوئی مشکل نہیں، اگر آپ کھڑے ہو جائیں، کوئی آپ کے خلاف نہیں جا سکتا ہے، کوئی نہیں جا سکتا ہے۔ آپ کہتے ہیں ہم قبول ہی نہیں کریں گے، کر لیجئے، لٹکائیے، گھنگرو لٹکائیے خوب، ہم بیٹھے ہیں یہاں، قبول نہیں کریں گے، آپ کے ابو ہی جا کے اتاریں گے۔ اگر ہمارے شادی کے اندر پٹاخہ جلا تو نکاح ہم قبول نہیں کریں گے، پہلے سے بول لیجیے۔ کس کی ہمت ہے جلائے گا؟ کوئی نہیں جلائے گا۔ دلہے جب سست پڑ جاتے ہیں تو مدعی چست گواہ چست، مدعی سست ہو جاتا ہے تو گواہ آپ تھوڑا چست ہوئیے نا، کہتے ڈھیلے بنے ہوئے ہیں۔ چست کہاں ہوں گے؟ ہاں چست جہاں پر سست ہونا ہے وہاں چست ہوں گے۔ جب نکاح ہو گیا ہے نا آپ کا بیوی، اب بیوی کے ساتھ تھوڑا سا نرم گرم معاملہ چل رہا ہے۔ اب بیچاری سے کوئی غلطی ہو جا رہی ہے تو بائی پسلی سے بنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس کے ساتھ نباہ، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش، معاف کر، اس کو تھوڑا سا نرم گرم معاملہ رہتا ہے، لیکن وہاں پر ہم چست رہیں گے، اور جہاں پر چست رہنا ہے وہاں ہم سست ہو جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ دونوں شخص برابر نہیں ہو سکتے، جو اللہ کی رضا کا طالب ہو، ہمیشہ اس فکر میں ہو کہ کیسے ہم اللہ کی رضا کو حاصل کر لیں، اور وہ شخص جس کو اللہ کی رضا کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، اللہ راضی ہو اللہ ناراض ہو کوئی فکر نہیں، بس ہمارا کام ہونا چاہیے اور معاشرے کے اندر ہماری ناک اونچی ہونی چاہیے۔ اللہ فرما رہے ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ جانے کی بری جگہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، یہ مذکورین درجات میں مختلف ہوں گے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اس کے اندر بھی اللہ کا جو رضا کا طالب ہے، اللہ ان کو جو درجات عطا فرمائیں گے وہ درجات بھی مختلف ہوں گے۔ کسی کو 1 فلور کا ملے گا، کسی کو 2 فلور کا، کسی کو 3 کا، کسی کو 10 کا، کسی کا 20 کا، کسی کو اتنا ملے گا کہ ٹوپی نیچی گر جائے۔ اگر آپ اوپر دیکھیں تو ان کے اخلاص کی برکت کی وجہ سے، نماز دیکھیے سب لوگ پڑھتے ہیں، پڑھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ بعض ایسے اشخاص ہیں کہ ان کی ایک نماز، تنہا ایک نماز سارے نمازیوں کی نماز پر بھاری ہے۔ اس قدر اخلاص ان کے اندر ہوتا ہے۔ اخلاص کے اوپر جتنا اخلاص ہوگا اتنا ہی عمل وزنی ہوتا چلا جائے گا، اور جتنا اخلاص کا فقدان ہوگا اتنا ہی زیادہ عمل ہمارا ڈھلمل ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اللہ فرما رہے ہم درجات عند اللہ، ان کے درجات کے اندر بھی اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ بعض کو ان کے زیادہ اخلاص کی وجہ سے بڑے درجات ملتے ہیں، بعض کو وہی عمل کرنے کی وجہ سے، اخلاص کم ہونے کی وجہ سے کم درجات ملتے ہیں۔ اب ہم کل قیامت کے دن کہیں گے ارے اللہ تعالیٰ ہم بھی تو وہی کموا کیے تھے جو وہ کیا تھا، لیکن اس کو آپ نے بہت بڑا مکان دے دیا، بہت بڑی جنت دے دی، اور ہمیں تو چھوٹا سا کمرہ ملا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ وہاں دکھائیں گے، بے اخلاص جو ہوگا اللہ تعالیٰ وہاں دکھائیں گے، جیسے اسکرین پر چل رہا ہے کہ دیکھ تو بھی یہ کام کر رہا ہے اور تیرے دل میں مرچی سوار ہے، ابھی بازار میں جا کے مرچی لینا ہے، وہ دکان کا بھی حساب باقی وہ جا کے کرنا ہے، نماز کے اندر ہے۔ اور جو تیرے ساتھ وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ اس کا کیا خیال ہے؟ کیسے نماز پڑھ رہا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، مشاہدے کی کیفیت حاصل ہے۔ اس طرح اللہ کی عبادت کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ تو بتا تیری اور اس کی عبادت کے اندر فرق ہے؟ تو جزا کے اندر بھی کیا ہوگا؟ فرق ہوگا۔ بس سمجھ میں آ رہی؟ اخلاص کے ساتھ اعمال کرنے کی کوشش کریں، اور نہیں تو اللہ سے مانگیں۔ اللہ کے خزانے میں ساری چیزیں اللہ ہی دینے والا ہے۔ اخلاص بھی اللہ کے خزانے سے آتا ہے، ہم مانگیں تو صحیح اللہ سے، ہم مانگیں گے تو اللہ کے خزانے سے ملے گا۔ ہر وقت اللہ سے ہم پیسہ مانگتے ہیں، کبھی اخلاص بھی مانگ لیں، اللہ سے مانگیں گے تو اللہ انشاءاللہ نوازیں گے۔ اللہ فرما رہے واللہ بصیر بما یعملون۔ دیکھیں آگے کی آیت کا کیسا ربط ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ان کے درجات مختلف ہوں گے اللہ کے نزدیک۔ تو پھر یہ سوال ہوا بھائی عمل ایک جیسا تو درجات الگ الگ کیوں؟ یہ تو ایسے ہی ہوا کہ دونوں بندوں نے ایک کاپی لکھی ہے ایگزام کے اندر، اور دونوں نے صحیح جواب دیے ہیں، لیکن ایک کو آپ نے 100 نمبر دیا اور ایک کو آپ نے 95 دیا یا 90 دے دیا۔ تو ماسٹر صاحب سے پوچھا گیا کہ بھائی ایسا کیوں کیا؟ ماسٹر صاحب نے دونوں کی کاپی منگوائی اور کہا آپ ذرا دیکھ لیں، ایک بندے نے خالی گھسیٹا مار دیا، جواب تو صحیح دیا ہے، گھر حتیٰ کہ چشمہ لگا کر کے دیکھنا پڑ رہا ہے کیا لکھا ہوا ہے، اور دوسرے بندے نے جو لکھا ہے اس کا جواب ایسا، ایک تو رائٹنگ اس کی گڈ
गुड राइटिंग का नंबर उसको मिला है, दूसरे कर्सिव राइटिंग में लिखा है, और तीसरे उसने हर जगह एक टॉपिक लगाया है, उन्वान लगा लगा के लिखा है। पढ़ने वाले को दुश्वारी नहीं हो रही तो भाई जाहिर सी बात उसका नंबर बढ़ेगा। बात समझ में आ रही? अल्लाह फरमा रहे वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, अल्लाह तुम्हारे अमाल को देख रहा है। तुम कैसी नमाज पढ़ रहे हो, तुम कैसा रोज़ा रख रहे हो, तुम किस तरह सदका कर रहे हो, अल्लाह देख रहा है। जब अल्लाह देख रहा है तो अल्लाह तुम्हारे अमाल के मुवाफिक तुम्हें दर्जात अता फरमाएगा। और अल्लाह इरशाद फरमाते हैं लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह का बड़ा एहसान है हम सब लोगों के ऊपर, बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान। अल्लाह ने इसे शुमार कराया, अल्लाह ने इसे एहसान शुमार कराया है। अल्लाह ने तो बहुत सी नेमतें अता फरमाई हैं, लेकिन अल्लाह ने कभी ये नहीं किया कि अल्लाह का एहसान है कि उसने तुम्हें आँख दी, अल्लाह का एहसान है उसने तुम्हें नाक दी। अल्लाह फरमा रहे हैं अल्लाह का एहसान है अलल मुमिनीन, मुसलमानों के ऊपर, क्या? इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि उसने उन्हीं में से एक रसूल भेजा। ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है कि अल्लाह ने हमारे दरमियान हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बिअसत की है, आपको मबऊस फरमाया है, तो आपको 4 जिम्मेदारी अता फरमाई। इससे पहले भी ये बात आ चुकी है। सबसे पहली जिम्मेदारी क्या थी? यतलू अलैहिम आयाती, कुरान करीम की आयतों को पढ़ पढ़ करके अल्लाह के नबी सुनाते हैं, तिलावत कुरान। वयुज़क्कीहिम, दूसरी जिम्मेदारी क्या है? दिलों में जो मैल कुचैल बैठ जाते हैं उसको साफ़ करते हैं, तस्किया करते हैं। ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या थी? एक जिम्मेदारी थी। तीसरी क्या है? वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उनको किताब की तालीम देते हैं। तीसरी जिम्मेदारी, यानी कुरान करीम जो अल्लाह नाजिल फरमाते हैं तो इसको समझाते हैं सहाबे किराम, इसकी तालीम फरमाते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन फरमाते हैं। चुनांचे जो एक्सप्लेन किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम को, उसे अहादीस कहा जाता है। और तीसरे नंबर पर फरमाया वल हिकमा, और हिकमत की तालीम देते हैं, इससे सुन्नत मुराद है। तो 4 चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारियों में शामिल है। और फरमाया व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ग़लालिम मुबीन, बिल यकीन इससे क़ब्ल ये लोग सरीह गलती के अंदर थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़ब्ल। अवलम्मा असाबतकुम मुसीबतुन क़द असबतुम मिस्लैहा, और जब तुम्हारी ऐसी हार हुई जिससे 2 हिस्से तुम जीत चुके थे, तो क्या ऐसे वक्त में तुम यूँ कहते हो कि ये किधर से आई? ग़ज़वा उहुद के मौके पर जो मुसलमानों को शिकस्त हो गई, शुरू में फ़तह हुई थी, बाद में शिकस्त हो गई, तो मुसलमानों में से बाज़ लोगों की ज़ुबान से ये जुमला निकल आया, अन्ना हादा, ये शिकस्त कहाँ से हमको हो गई? हमारे दरमियान तो अल्लाह के नबी मौजूद हैं, तो फिर कहाँ से शिकस्त हो गई? तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि क्या तुमने इससे पहले नहीं देखा कि जो तुमको अल्लाह ने फ़तह अता फरमाई थी, ये इससे दुगुनी फ़तह थी। ग़ज़वा उहुद के अंदर क्या हुआ कि 70 सहाबे कराम शहीद हुए, लेकिन ग़ज़वा बद्र में क्या था? ग़ज़वा बद्र के अंदर 70 कुफ़ार शहीद हुए थे, 70 कुफ़ार मारे गए थे और 70 कैदी बनाए गए थे। तो डबल हुआ मामला इधर, और इधर तो सिंगल ही चल रहा है। तो वहाँ पर तुमने नहीं कहा कि डबल मामला हुआ, और यहाँ पर तुम्हारे मुँह से ये जुमला निकला अन्ना हादा, ये शिकस्त कहाँ से हो गई? कुल हुआ मिन इंदी अनफुसिकुम, अल्लाह फरमा रहे हैं नबी कह दीजिए कि ये हार ख़ास तुम्हारी तरफ से हुई। अल्लाह ने तो फ़तह अता फरमा दी थी, तुमसे चूक हुई और अल्लाह के नबी का एक हुक्म टूटा है, उसकी वजह से क्या हुआ? वो जंग जीती हुई जंग शिकस्त के अंदर तब्दील हो गई। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है। अल्लाह ही फ़तह देने वाला, अल्लाह ही शिकस्त देने वाला, अल्लाह ही इज़्ज़त देने वाला, अल्लाह ही ज़िल्लत देने वाला है। अल्लाह हम सब को कुरान करीम के मफ़ाहीम को समझने और उन पर अमल करने और इसके पैगाम को पूरे आलम में आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।